تشخیص جو ہے ہیپاٹائٹس کے مرض میں یہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ کیا صرف بلڈ ٹیسٹ سے ہی تشخیص ہوتی ہے؟ ایک ماڈرنائزیشن کے اندر ایک طبیب جو ہے وہ کس طرح سے اس کی ڈائگنوز کرے گا؟ کون سی علامات ایسی ہوں گی؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ جی، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. سب سے پہلے تشخیص جون سی ہے ہماری حکمت کے انداز سے، حکمت کی روح سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے پیشنٹ کی چہرے کی شناخت، اس سے حوالے سے اس کی رنگت سے، ٹھیک ہے، اس کی باڈی کی جسامت سے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں سے، ٹھیک ہے، بہت ساری زبان سے، اور پھر اس کے بعد نبض سے. ٹھیک ہے. ہم یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر حرارت اور اس میں طبعی رنگت جون سی ہے وہ کتنی تبدیل ہو رہی ہے. اچھا، زبردست. غیر طبعی طریقے سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آنکھوں کا رنگ اور چہرے کا کلر، بالوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا کلر، ٹھیک ہے، نبض میں جتنی سرعت اور حرارت اس کا اندازہ، پیروں کے اور آپ کے ہاتھوں کے ناخن سے، بالکل صحیح ہے. وہ تشخیص مکمل کرنے کے بعد ہم آج کل جدید دور میں ہیں، ظاہر ہے ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ ساتھ ہم تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کروا لیے جائیں. بالکل صحیح. تو بلڈ ٹیسٹ کروانے سے ہمیں یقیناً 100% یقین ہو جاتا ہے بالکل صحیح کہ یہ مریض جون سا ہے یہ ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کارورا سے بھی اس کی تشخیص کرتے ہیں؟ بالکل، کرورا سے بالکل اس کی تشخیص کرتے ہیں. جسے کارورا کا ناظرین کو تو نہیں سب پتہ لگے گا، لیکن یورین بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم بلڈ ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یقینی حد تک ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنا یورین ٹیسٹ بھی کروایا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس سے ہمیں یہ چیز کا انالیسز ہو جاتا ہے، ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو جون سا نا کس سمٹمز، کتنی سمٹمز ہیں، کتنی شدت ہے، پھر اس طریقے سے ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا مشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ طب یونانی میں ایک 21 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہوئے، کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہیپاٹائٹس کے مرض میں مؤثر ثابت ہوئی ہیں؟ یہ جو مرکبات ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. میری خواہش تھی کہ میں ہیپاٹائٹس پر پروگرام جی آپ نے پچھلا یرکان کے اوپر بھی پروگرام کیا تو وہ اس تو میں کل آپ کا بہت چل رہا ہے. جی جی. اچھا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ ورم جگر اور سوزش جگر کے نام سے ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے یہ، اور ہماری کتابوں میں یہ بہت عرصے سے، مطلب کئی سالوں سے جو قدیم اطباء ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے اس کا اصول علاج بھی بتایا، اس کی تشخیص بھی بتائی ہوئی ہے. ہیپاٹائٹس جس کو ہم لوگ اطباء حضرات کالا یرکان بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں وائرس ایک سبب ہے صرف. ٹھیک ہے. مطلب میں یہاں پر اپنی طب یونانی کی فلسفی کے حساب سے بتاتا ہوں کہ وائرس جو ہے وہ ایک سبب ہے. اچھا وائرس بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. طب یونانی میں ہمیں اس کے بارے میں بھی طباء ہمارے بڑے ہمیں بتا چکے ہیں. بالکل صحیح. اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہیپاٹائٹس یعنی کہ ورم جگر کا، سوزش جگر کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ پہلے مہمان بھی بتا چکے ہیں، عثمان بھائی نے بھی بتائی یہ چیزیں. تو میں ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہماری ہی فیلڈ کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مینجمنٹل تھراپی میں ہیڈ ہوں ادھر. جی جی. تو جس طرح سے ڈینٹسٹ، عطائی ڈاکٹرز اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو سرجیکل پروسیجر چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، وہ نائی شیو کے دوران بلیڈ کا استعمال ریپیٹ ہو جائے سرنج سے، یہ باقی ساری چیزیں سارا کچھ پتہ ہے. حجامہ تھراپسٹ جو ہیں، عطائی حجامہ تھراپسٹ، جی جی جی، یہ بھی ہیپاٹائٹس کو پھیلا رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اور خاص طور پر بہت بڑا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے یہ. اچھا وہ جو ہے نا، خاص طور پر جو کیمپنگ ہوتی ہے، کیمپوں کے نام پر عطائیت پھیلائی جاتی ہے، پھٹوں کے اوپر لٹا کے پیشنٹس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اور وہ جو عطائی پھیلا رہے ہیں وہ تو ایک الگ سے ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کو پھیلانے میں اور اس میں دینی مدرسوں میں جو کیمپنگ ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ، جی جی جی، تو وہ بجائے وہ سنت کے نام پہ حجامہ کروا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں پر خیال نہیں رکھا جاتا. نان کوالیفائڈ پرسن ہیں سارے نان کوالیفائڈ پرسن ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا بالکل نا. اور وہ دوسرا وہ وہاں سے بہت زیادہ ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا دوسری ایک اور چیز ہے، جو حجامہ تھراپسٹ ہوتے ہیں خود وہ اپنا خیال نہیں رکھتے.
بالکل صحیح بات. مطلب اگر وہ ایک مہینے میں 100 پیشنٹ کو حجامہ لگا رہے ہیں، کپس لگا رہے ہیں، مطلب مختلف، تو وہ اپنا خیال اس طرح سے نہیں رکھتے. ایک پیشنٹ بھی اگر اس میں ان 100 پیشنٹ میں ہے، حالانکہ اس کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہائیجینکلی اپنا نہیں وہ اپنا وہ خیال نہیں بالکل صحیح رکھتے، تو وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں تو اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے ہیپاٹائٹس سے اگر بچنا ہے تو. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس کی ویسٹ مینجمنٹ حجامہ والے نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. حجامہ والے، آپ طبیہ کاری لاہور میں بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمارے ساتھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حکیم فاروق حسن صاحب، انہوں نے وہاں پر ان کو سب کچھ سمجھایا تھا کہ یہ پروسیجرز ہیں. حجامہ سینٹر جو ہے وہ صرف ایک کوالیفائڈ طبیب بنا سکتا ہے، بالکل صحیح، کوئی اور شخص حجامہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، بالکل صحیح بات، بالکل نہیں کر سکتا. تو اور جب وہ حجامہ سینٹر بنائے گا تو وہاں پر وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا. اس میں ہیپاٹائٹس، ایڈز اور دوسری چیزیں بھی کور ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. یہ میں نے ضروری سمجھا تھا کہ میں آپ کے ناظرین کو بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے، اس کو ضرورت بھی تھی. اچھا، اس میں نا کونسل بھی، ہماری قومی طبی کونسل بھی اس وقت کر رہی ہے، ہمارے طبیہ کالجز میں بھی اویئرنیس ہو رہی ہے، طبی تنظیمیں بھی یہ کر رہی ہیں کہ حجامہ جو ہے نا وہ صرف کوالیفائڈ پرسن سے کروائیں. بالکل مطلب یہ ٹھیک ہے. اور اس کی تشخیص کی طرف آتے ہیں. جو ہیپاٹائٹس ہے، میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے چند اسباب جو ہیں وہ وائرس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں اس کی تشخیص تشخیص کے حوالے سے بھی میں ایک بات بتاؤں. آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، خاندانی طبیب ہیں، عثمان بھائی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے بھی ماشاءاللہ خاندانی طبیب ہیں. جب ہمارے پاس مریض چل کر آتا ہے نا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس خلط کا بگاڑ ہے. بالکل صحیح بات. ہمیں وہ پھر باقی وہ نبض اور جس طرح سے باقی چیزیں بتائی ہیں، لیکن جو بیسک ٹیسٹ ہے نا اس میں خاص طور پہ LFT بے تحاشا کرایا جا رہا ہے. جی ہاں. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، میں انٹرنیشنل پیشنٹ بھی دیکھتا ہوں ایپ کے ذریعے، تو LFT RFT انہوں نے پہلے سے کرایا ہوتا ہے. ایسے ہی بیس لائن جو ہے نا CBC وغیرہ LFT RFT ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں، آپ بھی ایگری کریں گے میری بات سے، کہ جب تک جگر کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا تب تک LFT کلیئر آتا ہے. آپ دیکھیے انزائم لیول بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل صحیح، مطلب اس کا SGPT SGOT بالکل نارمل ہوتا ہے. ایون گاما GT وغیرہ بھی میں نے دیکھا ہے، بہت سارے پیشنٹس کا لیور بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کے ساری سمٹم جرکان کی ہیپاٹائٹس کی آ چکی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. لاہور یا کسی بھی بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں یہاں پر پانی کی لائن اور گٹر کی لائن قریب ہوتی ہے، اور وہ ایک جی میں یہی چیز کی بتا چکا ہوں کہ وہ مکس ہو کے پانی آتا ہے، پانی مکس ہو کر آتا ہے. یہاں پر ہیپاٹائٹس کا کیریئر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، ہیپاٹائٹس کا جو کیریئر ہے وہ 4-4 5-5 سال تک، جب تک اس کے جگر کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا تب تک وہ علاج کی طرف بھی نہیں آتا. ایسے ہی ہے. اچھا، اس کو نارمل بخار سمجھتے ہیں، تھکاوٹ کو نارمل تھکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں نا، بھوک کی کمی وغیرہ دوسری، اس کو وہ جنک فوڈ سے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھوک کی کمی ہوتی ہے تو وہ گھر میں جو دال سبزی بن رہی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چسکے والی سائڈ پر چلے جاتے ہیں. تو وہ ہیپاٹائٹس کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس کا جو پیشنٹ ہے خاص طور پر، اس کی جب تشخیص مکمل ہو جائے کسی بھی ایک، جیسے وہ آپ ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے والے وقفے سے پہلے بھی ہو چکا ہے، تو اس کا جو اصول علاج ہمیں سکھایا گیا یہ بہت آسان ہے. ایک مستند کوالیفائڈ طبیب کے پاس اگر ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، خواہ وہ B کا پیشنٹ ہو چاہے ہیپاٹائٹس C کا پیشنٹ ہو، جڑی بوٹیاں جو یوز ہوتی ہیں، جو وہ ہربس کے علاوہ بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس کا اصول علاج یہ ہے کہ ہم نے جو خدا نخواستہ، کیونکہ اس شو کے آپ پہلے طبیب ہیں جو نسخے آرام سے بتا دیتے ہیں، ورنہ نسخے بتاتا کوئی نہیں. وہ سر جی آپ نے ہمارے کلینک پر سارے نسخے دیکھ لیے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتا دیں. وہی میں نے کیا چلے آپ سے نسخے کا پوچھے. اچھا، اس میں نا کوئی اسپیسیفک نسخہ نہیں ایسا دینا چاہیے. ہیپاٹائٹس جب تک کمپلیٹ اس کی ڈائگنوز نہ ہو جائے، خطرناک ایک مرض ہے. اور اگر جب کالا جرکان اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو کوئی ایسی ریمیڈی نہیں ہے جو کہ پیشنٹ کو ہم بتا دیں کہ یہ مطلب جرنل آپ کیمرے میں بتا دیں کہ وہ آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. فوری طور پر اپنے آپ کو کوالیفائڈ طبیب کے حوالے کریں. بالکل صحیح. طبیب نے آپ کا، ہم نے بیسکلی، میں آسان کر آپ کو، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کے ناظرین کے لیے آسان کر کے سمجھاؤں گا. تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے. آسان کر کے سمجھاتے ہیں. کمپلیکیشن سب پیشنٹس کو بھی پتہ ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز اور معالجین تو پہلے سے جانتے ہیں
کہ جب ہیپاٹائٹس شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے تو یہ پہلے پھیلاؤ کی طرف آتا ہے. اچھا. اس کے بعد اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جگر کا فیل بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے تو یہ سکڑاؤ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا.